لکھا جا چکا ہے، اس میں میرا نام نہیں ہے، لیکن جس کا نام تھا وہ بندہ کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا. لیکن یہ اللہ پاک کی خدا یسوع المسیح کی مرضی ہوتی ہے جسے وہ استعمال کرے. اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ ایک اسٹیپنی کی طرح جینا چاہیے. جہاں کوئی ٹائر پنکچر ہو جائے، اسٹیپنی جو ہے وہ فوراً انسان یوز کرتا ہے. تو مجھے فخر ہے کہ آج میں ایز اے اسٹیپنی یہاں استعمال ہو رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں. مجھے خوشی ہے، خدا نے بہت آپ لوگوں کو عزت دے رکھی ہے. اللہ پاک اور آپ کو عزت دے. تو کرسمس کے حوالے سے میں چھوٹا سا میسج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کی کتاب، بزرگ یسایہ نبی کی صحیفہ یسایہ نبی کی کتاب، اس کے 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں پڑھنا چاہوں گا اردو میں. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا ولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی. کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے. آمین. میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح کے اس دنیا میں آنے سے پہلے یسایہ نبی کا، جس کی کتاب میں سے میں نے یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، یسایہ نبی جو تھے یہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش سے 600 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے. اور انہوں نے نبوت کے طور پر لکھا کہ میں یہ پروفیسی کرتا ہوں کہ بیت الحم کی چرنی میں ایک منجی دو جہان خداوند یسوع المسیح، جس کا ٹائٹل خدا کا بیٹا ہوگا، وہ پیدا ہوگا، اور وہ صداقت کے کام کرے گا، وہ سلامتی کی راہیں بتائے گا. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جتنی دیر خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں رہے، پوری دنیا میں کسی بھی برے اعظم میں 33.5 سال کہیں بھی کوئی جنگ نہیں تھی. کسی قبیلے کے ساتھ، کسی ملک کی ملک کے ساتھ، کسی برے اعظم کی یا کسی طرح سے کسی قسم کی کوئی جنگ و جدل نہ تھی. چونکہ یسایہ نبی نے یہ پیشن گوئی کے طور پہ یہ فرمان جاری کیا یا پیشن گوئی کی کہ ایک ایسا پیغمبر، ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جو سلامتی کی باتیں کرے گا، جس کو سلامتی کا شہزادہ کہا گیا، دی پرنس آف پیس. خداوند یسوع مسیح نے ہمیشہ سلامتی کی باتیں کی، یہاں تک جب انہیں صلیب پر کروس کیا گیا تو کلام مقدس میں لوکا کی معرفت انجیل مقدس میں یہ لکھا ہے، یوحنا کی معرفت انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے خداوند یسوع المسیح کے ہاتھوں میں کیل لگائے، جنہوں نے منہ پہ اوپر تھوکا، جنہوں نے اس کے سر کے اوپر کانٹوں کا تاج رکھا، خداوند یسوع المسیح نے ان کو کیا کہا کہ انہیں معاف کیا جائے. آپ کی حضوری میں خدا کی حضوری میں خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر یہ دعا
ایسی دعا کی کہ اے باپ، اے رب العالمین، تو جو معاف کرنے پر قادر ہے، میں بھی ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ معافی کا، سلامتی کا ان کی زندگی میں کردار تھا، اور آج بھی جو ہم مسیحی ہیں، ہم سلامتی کا پیغام دنیا میں لے کے جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے پاکستان میں ہم سلامتی کی علامت ہے۔ بہت سے لوگ کئی دفعہ اخبارات میں لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں انٹرویو دیتے ہیں، اگر امن سے کوئی پاکستان میں رہ رہا ہے تو دیٹ از اے کرسچن کمیونٹی، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن کو پروموٹ کرتے ہیں۔ میں گجرانوالہ میں میرا تعلق ہے، ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی گجرانوالہ کا 5 سال ممبر رہا ہوں۔ وہاں پر ہمیشہ ہم نے پیس کو پروموٹ کیا۔ ہمارے مسلم دوست علماء کرام وہاں پر آتے تھے اور ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ جیسے ہم پیس پروموٹ کر رہے ہیں آپ بھی کریں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پیس نہیں ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا، تو یہ دنیا میں ریلیجن کے درمیان، مذاہب کے درمیان ہم آہنگی بہت ضروری ہے، ہارمونی بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو ترقی نہیں ہوگی، قومیں ترقی نہیں کریں گی، افراتفری کا لوگ شکار ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان افراتفری کا شکار ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر سلامتی کا پیغام اور سلامتی کو پروموٹ کرنے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے، میں پرائمری سکول میں جایا کرتا تھا، تو وہاں پر جو ہماری گاؤں کی مسجد تھی، 2 بڑی مسجد تھی، تو وہاں پر جمعرات کو لوگ چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے کہ بجلی کے بل کے لیے، تو میں بھی وہاں پر مسجد میں چندہ دیا کرتا تھا۔ بچپن سے ہم ہارمونی پروموٹ میں کرنے والا شخص ہوں۔ مجھے اکثر مسیحی بھی کہتے ہیں یا تو چرچ میں چندہ دیا کر، تو ادھر مسجد میں بھی دیتا ہے، تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے پیس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ان سے پیار کریں گے، مسلمان بھائیوں سے، یہ ہم سے کریں گے، اور اس طرح سے ہم اپنے گاؤں کی ڈیولپمنٹ کریں گے۔ تو وہی آتے میں نے شہر گجرانوالہ میں جب ہم آئے، وہاں پر ہم نے کیا، ہم پیس کو پروموٹ کرتے رہے۔ یہاں بھی ہم پیس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یہاں یہ دیکھ کر، میں نے 8 سال ہو گئے ادھر رہتے ہوئے، اب یہ کہہ لیں میں نے پہلی دفعہ یہ ایسا پروگرام دیکھا ہے، اور جو ہمارے مسلمان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بہت آنر والے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہی چیزیں پاکستان میں پروموٹ ہونی چاہیے۔ آپ میسج دیں پاکستان میں کہ یہاں جو ہندو رہ رہے ہیں پاکستان میں، جو سکھ رہتے ہیں، جو مسیحی رہتے ہیں، کرسچن رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، ان کو بھی برابر کے حقوق ملنے چاہیے، اور وہ بھی وہاں پر قربانیاں دیتے ہیں۔ بہت سے مسیحیوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اگر آپ جانتے ہیں سیسل چودھری کو، تو 65 کی جنگ کا وہ ہیرو ہے، ہی واز اے کرسچن ہیرو۔ 65 کی جنگ کا وہ غازی تھا۔ میرا اپنا سگا بھتیجا جو ہے، میرے بڑے بھائی کا بیٹا، ہی از اے سرونگ ایز اے پاکستان میں، وہ پاکستان آرمی میں ہی از اے سرونگ ایز اے کیپٹن۔ تو ہم لوگ خدمت کرتے ہیں، بہت سے بریگیڈیئر ہیں، لیکن جو نچلی سطح پہ امن کو پروموٹ کرنے کی باتیں ہیں نا، خداوند یسوع المسیح جو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ضرورت ہے۔ انتہائی نچلی سطح پہ بہت نفرت ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نفرت کو کم کر سکتے ہیں۔ آج تک میں چونکہ 29 سال پاکستان میں مذہب سے میرا تعلق تھا، آج تک کوئی ایسا مسیحی نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہو، لیکن وہاں پر جتنے بھی الزامات لگے ہیں مسیحیوں پر، سب جھوٹے ہیں۔ یہ شاید یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، ہم امن کے بانی خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم نے امن کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہی مسیحیت کا مقصد ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ بشپ ندیم